اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 24، نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکنہ سے مراد وہ نون ہے جو اپنی اصل شکل میں ہو اور کسی بھی حرکت سے خالی ہو۔ یہ بولنے اور لکھنے دونوں میں قائم رہتا ہے اور وصل اور وقف دونوں حالتوں میں اپنی اصل شکل برقرار رکھتا ہے۔ اسم اور فعل میں درمیان میں اور آخر میں، جبکہ حروف میں صرف آخر میں آتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں منہا، کن، جبکہ تنوین اصطلاح میں زائد نون ساکنہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ نون ساکنہ کی آواز ہوتی ہے، جبکہ وقفاً یہ گرا دی جاتی ہے۔ لکھنے میں یہ 2 فتحہ 2 ضمہ یا 2 کسرہ ہے، جبکہ پڑھنے میں یہ وصلاً نون ساکنہ کی آواز ہے۔ مثال کے طور پہ کتاباً، قلمٌ۔ تنوین اور نون ساکنہ کو اگر درست استعمال نہ کیا جائے، یعنی درست اپلیکیشن نہ ہو، تو تلاوت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان کا درست نہ جاننا یا ان کو درست استعمال نہ کرنا لحن جلی تو نہیں ہوتا، مگر مستقل اس غلطی کو دہرانا یا سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرنا غلط ہے، اور ہم اس کی وجہ سے گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ نون ساکنہ اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ دونوں کے قواعد ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ تنوین کی آواز بھی اصل میں نون ساکنہ ہی کی آواز ہے۔ ان 4 قواعد کے نام یہ ہیں: نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اخفاء اور نمبر 4 اقلاب۔ اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب، ان چاروں قواعد کے نام میں مزید الفاظ ہیں جو کہ ان کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں، مگر فی الحال ہم ان کو ان کے مختصر نام سے ہی آپ کو انٹروڈیوس کریں گے۔ پھر جب ایک ایک کی تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے مکمل نام سیکھیں گے۔ آج ہم سب سے پہلے قاعدے یعنی اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا مکمل نام ہے اظہار حلقی۔ اظہار حلقی۔ اظہار کے لغوی معنی ہیں ظاہر کرنا یا واضح کرنا، جبکہ تجوید کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکنہ یا تنوین کے نون کو اس کے مخرج سے مکمل طور پر ادا کرتے ہوئے بغیر کسی اضافی غنہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کو میں ریپیٹ کروں گی کہ جب تجوید کی اصطلاح کی بات ہم کرتے ہیں تو تجوید کی اصطلاح میں اظہار حلقی کے معنی یہ ہیں کہ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکنہ یا تنوین کے نون کو اس کے مخرج سے مکمل طور پر ادا کر کے بغیر کسی اضافی غنہ کے پڑھا جائے۔ اظہار حلقی کے 6 حروف ہیں، اور اس کو اظہار حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حروف حلقی کی وجہ سے اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ اظہار حروف حلقی کی موجودگی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ اس کے 6 حروف کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا یعنی حروف حلقیہ۔ ان میں سے کوئی بھی اگر نون ساکنہ یا تنوین کے فوراً بعد آ جائے تو ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ صفات کے چیپٹر میں غنہ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون اپنے مخرج سے اصلاً جب ادا ہوتا ہے جب وہ نون مظہرہ ہو، یعنی نون اظہار کے ساتھ ہو، نون جس کو ظاہر کیا جا رہا ہو، تو وہ نون مظہرہ یہی ہے جس پر ہم اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نون کا توسط جب ہوتا ہے جب وہ اپنے مخرج سے مکمل ادا ہو، یعنی نون مظہرہ، یعنی جب ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تو نہ وہ زیادہ دیر جاری رہتا ہے
یعنی نہ اس کو ہم رخاوہ دیتے ہیں اور نہ ایک دم اس کی آواز رک جاتی ہے، یعنی ہم اس کو شدہ بھی نہیں دیتے، بلکہ مخرج کی درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ غنہ کی موجودگی کی وجہ سے نون متوسط ادا ہوتا ہے، نون توسط کے ساتھ ادا ہوتا ہے، کیونکہ مخرج سے ادا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مخرج آگے سے بند ہوتا ہے تو آواز رک جاتی ہے، جبکہ غنہ ناک سے جاری رہتا ہے، تو رخاوہ اور شدہ دونوں کی ہماری درمیانی صفت ہمیں ملتی ہے جو کہ توسط ہے۔ تو نون مظہرہ یعنی نون جس میں اظہار حلقی کیا جا رہا ہو وہ متوسط ہوتا ہے، یعنی وہ توسط کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، من حسنہ، یہاں ہم نون کو نہ تو لمبا کریں گے، دیر تک پڑھیں گے، یعنی ہم اس کو من حسنہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی نون کا غنہ لمبا نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کو ایک دم روک کے پڑھیں گے، من حسنہ اس طرح بھی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو توسط دیتے ہوئے من حسنہ، یعنی کہ نون کی متوسط آواز بھی واضح ہو اور ہم اس کو اضافی غنہ نہ دے رہے ہوں، بلکہ جو اس کے اندر جو موجود غنہ ہے وہ مکمل طور پہ ادا ہو رہا ہو۔ مزید مثالیں دیکھیے، انعمت، اس میں بھی دیکھیے ہم اس کو انعمت ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ انعمت، یعنی ہم نے نون کو توسط دے کے پڑھا۔ طیرا ابابیل، یہاں بھی ہم طیرا ابابیل ایسے نہیں پڑھیں گے، یعنی نون کو اضافی غنہ نہیں دیں گے بلکہ نون کو توسط دیتے ہوئے اس کے مخرج سے پراپرلی ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، حالانکہ یہاں پہ تنوین ہے تو تنوین میں بھی ہمیں واضح ہوا کہ نون ہی کی آواز ہوتی ہے۔ طیرا ابابیل۔ اظہار حلقی کے نون کو اور تنوین کو لکھنے کا طریقہ، عثمانی مصحف میں صرف نون مظہرہ یعنی وہ نون جس پر اظہار حلقی کیا جاتا ہے صرف اس پر ساکنہ یعنی جزم کا نشان ہے، جبکہ انڈو پاک مصحف میں ہر نون ساکنہ پر سکون یا جزم کا نشان ہوتا ہے۔ عثمانی مصحف میں صرف نون مظہرہ پہ جزم کا نشان سے مراد یہ ہے کہ باقی جو نون ساکنہ کے قواعد ہم آگے پڑھیں گے اس پر ہمیں ساکن کا نشان یا جزم کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ ساکن کا نشان یعنی چھوٹی سی دال یا ایک گول نشان ہوتا ہے جو کہ عثمانی مصحف میں ہوتا ہے، جبکہ انڈو پاک میں جو مصحف استعمال ہوتا ہے اس میں جہاں بھی نون ساکنہ آئے گا وہاں پہ آپ کو سکون یا جزم کا نشان نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے عثمانی مصحف میں ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نون مظہرہ ہے یا یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ تنوین کے لیے فتحتین، ضمتین اور کسرتین بالکل ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، پیرالل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ نون مظہرہ کے لیے یعنی اظہار حلقی کے لیے تنوین کی جب آپ بات کرتے ہیں تو دو فتحہ ایک کے اوپر ایک بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، بالکل پیرالل ہوں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ ضمتین بھی ایک ضمہ ہوگا اور دوسرا ضمہ الٹا ہوگا جو کہ ایک دوسرے کے بالکل اوپر ہوں گے، اور کسرتین بھی بالکل اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے، جبکہ باقی قواعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے لکھنے کے طریقے میں فرق ہے، لیکن یہ فرق آپ کو صرف عثمانی مصحف میں نظر آئے گا۔ انڈو پاک مصحف میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے۔ اظہار کرتے وقت ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہم نہ کریں۔ 3 چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں درست اظہار کرنے کے لیے۔ نمبر 1، نون پر قلقلہ نہ کریں، جیسا کہ طیرن ابابیل، اس میں ہم اس کو طیرن ابابیل، رن کی جو آواز ہے جو کہ پلٹ رہی ہے جو کہ قلقلہ ہے وہ ہم نہ کریں۔ انعمت اس طرح سے ہم نہ پڑھیں۔ زیادہ غنہ نہ کریں، طیرن ابابیل، انعمت، یہ دونوں پڑھنے کے طریقے غلط ہیں، اس کو ہمیں توسط دیتے ہوئے پڑھنا ہے، زیادہ غنہ نہیں کرنا، صرف وہ غنہ جو اس کا لازمی حصہ ہے وہ کیا جائے گا۔ طیرن ابابیل، انعمت۔ اسی طرح سے ہم سخت نہ دیں، یعنی سخت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم اسے بیچ میں سے ایک پاز نہ دیں، ایک ایسا پاز جس میں سانس تو نہیں ٹوٹ رہی مگر وہاں وقف ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جیسا کہ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، ایسے ہم نے اس کو توڑ کے پڑھ دیا۔ انعمت
انعمت، ایسے کر کے اگر ہم نے اس کو بریک کر دیا تو یہ بھی غلط ہے. یعنی بعض دفعہ اظہار درست کرنے کے لیے ہم وہاں پہ ایک پاز دے دیتے ہیں، ایک وقفہ دے دیتے ہیں، سکت دے دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اظہار کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اظہار ہوتا کیوں ہے؟ اظہار حلقی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑے ہیں، جبکہ حروف حلقی کا مخرج کیا ہے؟ حلق. ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑے اور حلق کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو فاصلہ ہے. زبان کی نوک اور ہمارے حلق میں ایک ڈسٹنس ہے، یعنی دونوں مخارج ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. تو مخرج جتنا دور ہوگا اظہار کرنا اتنا ہی آسان ہوگا. جتنا زیادہ فاصلہ مخارج کے درمیان ہوگا اتنا ہی اظہار حلقی آسان ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ ہا جو کہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے اور عین ہا جو کہ وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اظہار کرنا آسان ہے، جبکہ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد غین اور خا آئیں جو کہ ادنی الحلق سے یعنی حلق کے اوپر کے حصے سے ادا ہوتے ہیں تو بعض دفعہ اخفا ہو جاتا ہے. اخفا تنوین کا ایک اور قاعدہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس کا معنی ہے چھپا کے پڑھنا. تو وہ ہم آگے جب تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آئے گا، لیکن ابھی کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ ان مخارج میں اخفا ہو جاتا ہے، یعنی ہم دوسرا قاعدے پہ چلے جاتے ہیں غلطی سے. یہ غلطی ہم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا مخرج قریب ہے، یعنی حلق کا اوپر کا حصہ اور زبان کی نوک نسبتاً قریب ہیں، تو وہاں بعض دفعہ ہم اظہار میں غلطی کر دیتے ہیں. جیسے کہ الفاظ دیکھیے، والمنخنقہ، والمنخنقہ، یہاں پہ نون کے بعد خا آ رہا ہے. تو اکثر اوقات اس کو قاری پڑھنے میں جب روانی میں پڑھتے ہیں والمنخنقہ اس طرح پڑھ لیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے فَسَيُنْغِضُونَ، یہاں بھی دیکھیے نون کے بعد غین آ رہا ہے جو کہ ادنی الحلق سے ادا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اکثر قاری یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو فَسَيُنْغِضُونَ اس طرح پڑھ دیتے ہیں، چنانچہ یہ غلط ہے. تو ہم نے اظہار کے بارے میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ پڑھیں کہ اظہار کیسے کیا جاتا ہے، اظہار میں کیا نہیں کرنا ہے، کیا غلطی ہو سکتی ہے، اظہار کیوں کیا جاتا ہے. اس کی کچھ مثالیں ہیں جو کہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آئیں گی، جو آپ کو بھیجی جائے گی. وہ مثالیں ہم پڑھ کے سنائیں گے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ کس سورہ سے اور کون سی آیات ہیں، تو وہ آپ انشاءاللہ قرآن میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پہ دیکھیے تنوین ہے اور یہاں پہ ہم اظہار حلقی کر رہے ہیں. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ أَيِّ، یہاں دیکھیے من اور أَيِّ کے درمیان اظہار حلقی ہو رہا ہے. اسی طرح شَيْءٍ خَلَقَهُ، یہاں بھی تنوین کے ساتھ اظہار حلقی ہو رہا ہے. یہ مثالیں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں یہ 2 الفاظ میں ہیں، یعنی تنوین یا نون ساکنہ ایک لفظ میں ہے اور اگلا جو حرف ہے حروف حلقی وہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی، یہاں بھی اظہار حلقی ہے. ما اصابک من حسنہ، من حسنہ. خلق الانسان من علق، من علق. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہاں دیکھیے ملائکۃ غلاظ، یہاں بھی اظہار حلقی ہے. اب ایک لفظ میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں. والمنخنقہ، وینہون عن المنکر، فصل لربک وانحر، وینأون،
یہاں دیکھیے والمنخنقہ، وینہون، وانحر، وینأون، یہاں سب جگہ اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ اظہار حلقی کے بارے میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھیے، سامنے نوٹس رکھے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔